میں نے اپنا موضوع لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میرا موضوع مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر کسی کے دل کو بدل نہ سکے تو وہ حق کے قلم کی آواز نہیں، اور اگر ایک نقطہ بھی غلط لکھے تو وہ قلم کے ساتھ عہد وفا نہیں۔ سامعین، اس ساری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی حق کے قلم کے آواز کے ایک نقطے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ سچ لکھنے سے پہلے خود اپنے دل سے جھوٹ کی حکومت ختم کرنا پڑتی ہے، تب جا کر آپ حق اور سچ کا قلم اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں اور اس حق اور سچ کے قلم کے ساتھ سچائی لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جناب صدر، ساری سچائی تو سچائی کا قلم اٹھانے والے کے اندر موجود ہوگی، تبھی وہ اپنی قلم کے ساتھ حق اور سچ کی بات لکھ سکے گا اور اپنے معاشرے میں انقلاب اور تبدیلی برپا کر سکے گا۔ مگر جناب صدر، آج ہزاروں لکھنے والے اگر سچ لکھتے تو پھر ہمیں سچائی کی تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اگر وہ سچ لکھتے ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں بے یقینی کی راہ کیوں ہموار ہے؟ آج روزانہ جھوٹی خبریں پڑھ کر ہم سچ سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ جناب صدر، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم سچائی کے قلم کی آواز اٹھائیں اور ہمارے معاشرے سے جھوٹ کی آلودگی اکھاڑ کر باہر پھینک دیں، تبھی ہم یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کہ قلم سے عہد وفا کیا ہے، قلم سے عہد وفا کیا ہے، قلم تو پھر سچ ہی بولتا ہے۔ سامعین، اگر کسان اپنی کھیتی میں ہل چلا کر اپنی کھیتی کو نرم نہیں کرتا تو یقیناً بیج زمین کی سختی کو قبول نہیں کر سکتا اور کسان کو اس کی مطلوبہ فصل حاصل نہیں ہوتی، اور کسان کی ساری محنت رائگاں جاتی ہے اور اس کو اس کا پھل اور ثمر حاصل نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے۔ آج ہمارے دل بنجر ہو چکے ہیں، ہم جھوٹ کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہم سچ کی راہ سے بہت دور نکل چکے ہیں جناب صدر، جس طرح ایک لوہار لوہے کو گرم کر کے لوہے کا زنگ، اس کی میل اور اس کی مٹی کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح سچائی کا قلم سچ کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جھوٹ کی مثال تو ہمارے معاشرے میں دھمک کی ہے، جھوٹ کی مثال تو ہمارے معاشرے میں دھمک کی ہے۔ جی جناب والا، وہی دھمک جو کسی درخت کو لگ جائے تو وہ درخت دنوں میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو اس دھمک سے بچانا ہے۔ یقیناً وہ دھمک جھوٹ ہے جو ہماری تحریروں میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے سے جھوٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ لکھنے والوں کو اور جھوٹ پڑھنے والوں کو اہمیت نہیں دینی۔ جب ہم جھوٹ کو اہمیت نہیں دیں گے تو سچ ہمارے معاشرے میں ترقی کرے گا اور ہم اپنے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکیں گے۔ جی جناب صدر، ہمیں سچائی کے قلم کی طاقت کو ابھارنا ہے، ہمیں سچائی کے قلم کی طاقت کو ابھارنا ہے، جھوٹ کے قلم کی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ قلم کی نوک پہ رکھوں گا اس جہاں کو میں، قلم کی نوک پہ رکھوں گا اس جہاں کو میں، زمین لپیٹ کے رکھ دوں کہ آسماں کو میں، جاں عزیز ہو جسے وہ مجھ سے گریز کرے، جاں عزیز ہو جسے وہ مجھ سے گریز کرے، کہ آج آیا ہوا ہوں خود اپنی جاں کو میں، آپ کی سماعتوں کا